کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی
کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں اس کی کتابوں میں, کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں, میں تو امام ہوں, اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں, میں امام مہدی ہوں, پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے, وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت, دولت, اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے, تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے, وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں, ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں, یہ جتنے باطل مذاہب ہیں, ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا, کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید, اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً, اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا, تاکہ یہ ڈرا دے. اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے, تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن, اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے, مِن لَدُنْهُ, اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الذین یعملون الصالحات, جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا, کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا, اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا, رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وینذر الذین قالوا, اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو, الذین قالوا, جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا, اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے, اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا, یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے, کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا, اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا, کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد. سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا, تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا. ما لہم بہ من علم, نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل. ولا لآبائہم, اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی. یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی. اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے. کبرت کلمۃ, بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے. ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے, منہ سے نکلنے والا کلمہ, یہ بہت بڑا کلمہ ہے, بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر, کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. ان یقولون الا کذبا, نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں, اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے, اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں. تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا. تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں. دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا, ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں, اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے. تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت, تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے, اتنا غم ہے آپ کو. تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے, یعنی ان کے غم میں. اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے, اسفا, افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں. پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے.
آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے ہیں، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے، لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔ تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو۔ پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے، تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے، پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ
اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔ اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالوا، پھر کہنے لگے۔ اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور 300 سال غار میں رہے اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملے۔ اذا والفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر، کیونکہ گئے ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلے اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دی، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں۔ تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا، یہ واقعہ آگے بھی چلے گا، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی۔ ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہو۔ دل کی خرابی ہے دنیا کی محبت، لیکن دنیا کی محبت کو ڈیفائن کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ کچھ تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، کچھ اصول تو ایسے ہیں جن سے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو دنیا کی دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جب تک انسان خود نہ چاہے اپنی اصلاح،
اور جب تک اپنے بارے میں یہ فرض کرنا نہ چھوڑ دے کہ میں ٹھیک ہوں، اس وقت تک یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک سمجھتا ہے، اوپر سے غلط سمجھ لے گا۔ بھائی کوئی چوری کر رہا ہے، اسے پتا ہے میں غلط ہوں، اوپر سے اندر سے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بول لینا یار۔ ہر آدمی یہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں۔ ہاں چوری کر لی تھی اس دن، میں نے غلط کیا، نہیں کرنی چاہیے۔ اندر سے بہرحال میں کیا ہوں؟ میں صحیح آدمی، میں غلط تھوڑی ہوں۔ ہاں اس دن میں نے جھوٹ بول دیا تھا، بول لیتا ہے انسان، یار چلتا ہے مارکیٹ میں، اتنا تو چلتا ہے۔ اندر سے میں بہرحال بندہ میں ٹھیک ہوں۔ یار اس دن غلطی ہو گئی تھی، آنکھ مٹکا ہو گیا تھا، انٹی جا رہی تھی، ذرا گھور کے دیکھ لیا، غلط کیا، انسان ہے۔ اندر سے کیا ہوں میں؟ اس دن ابا سے ذرا اونچی آواز سے بات ہو گئی تھی، غصہ آ گیا تھا، باپ سے بدتمیزی ہو گئی تھی، ہو جاتا ہے یار، انسان ہوں۔ اندر سے میں غلط، پتہ نہیں بولنے میں کیا پرابلم ہے یار، اندر سے میں غلط نہیں، بندہ میں ٹھیک۔ دوسرے کے بارے میں پتہ ہے کیا الٹا ہے نظریہ، دوسرے کے بارے میں اسی کو بالکل الٹ کر لے، بالکل کیا کر لیں؟ الٹا۔ یہ جو فلاں سے اچھا کام ہو گیا، کام تو ٹھیک ہو گیا، اندر سے بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ منہ سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے نہیں، ہے تو شو مارنے کے لیے اچھی باتیں کر رہا ہے۔ یہ جو اپنے باپ کا اتنا چمچا بنا ہوا ہے، کام تو ٹھیک ہے، باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن بندہ ٹھیک، لالچ ہے، وراثت چاہتا ہے ابا جوش میں آ کے ساری جائیداد، بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اندر سے بالکل بھی ٹھیک۔ یہ جو اپنی بیوی سے اتنی محبت اور اتنی خیال اور اتنا کیئر کر رہا ہے، کیئرنگ پرسن نہیں ہے، باپ کہے گا جورو کا غلام ہے، اندر سے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساس بھی یہی کہے گی کہ یہ میرا بیٹا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لویریا ہو گیا ہے، ایک ملیریا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لویریا، جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اندر سے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے بارے میں کیسا ہی الٹا عمل ہو جائے، اندر سے ہم ٹھیک ہیں۔ دوسرا کتنا ہی اچھا کام کرے، اس کی کوئی لاجک۔ حالانکہ شریعت نے دوسرے کے بارے میں کہا ہے کہ جب اچھا عمل کر رہا ہے تو اندر جھانکنے کی کوشش مت کرو، عمل کو دیکھو۔ صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہماری فوج نے 1000 کلومیٹر کا بارڈر سنبھالا ہوا ہے، مجھے کہنے لگے یہ کوئی مجاہد تھوڑی ہیں، یہ تو پیسوں کی تنخواہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار ملک کا تو دفاع کر رہے ہیں نا، 1500 کلومیٹر کا، 1000 بھی نہیں، برف پوش پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بارڈر سنبھالا ہوا ہے، ہمارے فوجیوں نے قربانیاں تو دے رہے ہیں، سمندر سنبھالا ہوا ہے، تو مان لو کہ مجاہد ہیں، کتنا اچھا عمل ہے۔ نہیں جی، ان کی نیت کیا ہے؟ تنخواہ۔ تو کیا مطلب؟ کام ٹھیک کر رہے ہیں، اندر سے ٹھیک، یہ الزام لگا دیا نا، اندر سے ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی ہے میدان جنگ میں، جب جنگ کا میدان گرم ہوتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے فرماتے، من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی کو قتل کیا نا میدان جنگ میں، جو اس کی جیب سے نکلا وہ قاتل کا۔ اب دیکھو صحابہ لڑ تو جنت کے لیے رہے ہیں، آخرت کے لیے لڑ رہے ہیں نا، لیکن اس سے موٹیویشن ملتی ہے کہ بھائی جنت تو بعد میں ملے گی، اللہ کی طرف سے ایک اور گریبی پہلے مل رہی ہے۔ تو دنیا کا بھی تو انسان محتاج ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں بھی تو انسان کو وسائل چاہیے نا، پیسے بھی چاہیے، مال غنیمت بھی چاہیے، ساز و سامان بھی چاہیے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ بھئی جنت تو مل ہی رہی ہے، ساتھ میں غریبی میں اگر ہمیں اس کی تلوار بھی مل جائے، اس کا تیر بھی مل جائے، اس کی زرہ بھی مل جائے، جیب سے پیسے بٹوے سے نکلیں، وہ بھی کس کے ہوئے؟ ہمارے، تو اور اچھا ہے، تو اور جوش سے لڑتے تھے۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا، ہم کہتے یہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پیسوں کے لیے۔ پیسوں کے لیے اگر صرف لڑ رہے ہوتے تو صحابہ تو تجارت کے ذریعے بھی پیسہ کما سکتے تھے نا۔ تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے کہ اگر آپ آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں موٹیویشن کے لیے دنیا بھی شامل کر لیں، یہ اخلاص کے منافی، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں آپ کو اب جزا ہی نہیں ملے گی۔ تو دوسرے کا ہر عمل، کوئی حکمران، کوئی حاکم اچھا کام کر لے، بھائی بہت اچھا کام کر لیا کسی صدر نے، کسی وزیر اعظم، کسی کی بات کر رہا ہوں، موجودہ کی بات نہیں کر رہا، لوگ پھر کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے فضائل بیان کر رہا ہے، کوئی بھی، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، اچھا کام کر لیا، بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دی، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی حاکم، کوئی بھی حکمران، سیاستدان، کوئی بھی علاقے کا ناظم نے کام اچھا کر لیا، تو جو اس کے اپوزٹ ہیں، اپوزیشن میں ہیں،
کام تو اچھا ہے, بندہ ٹھیک نہیں, اس کی نیت یہ نہیں ہے, اس کی نیت تو ووٹ حاصل کروں میں. تو بھائی چلو ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہے, کچھ کر کے کچھ ووٹ حاصل کر رہا ہے نا, فری پاکٹ میں تھوڑی حاصل کر رہا ہے. اور جو اس کے حامی ہوتے ہیں وہ ہر الٹے کام کو سیدھا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. قوم کے وسیع مفاد میں یہ حضرت نے الٹا کام کی. یہ جو حضرت نے اس دفعہ کرپشن کی ہے نا, یہ قوم کے وسیع مفاد میں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اب دیکھو اندر سے ٹھیک ہونا یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ جب حدیث کا جو میں نے پیش کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل ٹھیک ہوتا ہے, یعنی انسان اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اس کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں, پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. جو دل, ہمارا دل جو ہے, جو مادی دل ہے جو دھڑک رہا ہے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں پوری باڈی ٹھیک. اور جو روحانی دل ہے اس کے ٹھیک ہونے سے ہماری روحانی باڈی ٹھیک ہو جاتی. جسمانی باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مادی دل کو ٹھیک کرنا نا, بھاگیں دوڑیں, اس سے ٹھیک ہوتا ہے. یہ پراٹھے کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا. آج کل لوگ جو باڈی بنانے کے چکر میں ہے نا, بریانیاں پھوڑ پھوڑ کے باڈی ہوئی. کل میں کہیں کسی کیٹل فارم والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یار, میں نے کہا آپ لوگ بچڑا پالنے کے کتنے لیتے ہو؟ دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں محمود بھائی, ٹھیک ہے, ان کے ریلیٹیو ہیں. میں نے کہا بھائی آپ لوگ بچڑا پال کے دیتے ہیں 2 سال میں نا, قربانی کے قابل بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا 1 مہینے کے 35,000, 1 مہینے کے. تو 2 سال میں نے کہا تو بہت زیادہ مہنگا. انہوں نے کہا لیکن وہ بچڑا ایسا بنتا ہے کہ وہ 50-60 لاکھ کا ہو جائے گا, یعنی آپ کا جتنا خرچہ ہوا اس سے ڈبل پروفٹ دے کے جائے گا. کیا کھلاتے ہیں جی؟ بادام اور وہی تیل اور پستے اور وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یار یہ تو 35,000 میں اگر 1 لاکھ والا بچڑا 40 لاکھ کا ہو رہا ہے اور ایسا بنا دیتے ہو. میں نے کہا حقر کو اگر آپ کے پاس آ جاؤں اور 2 سال میں مجھے ایسا بنا دیں آپ, اتنی کھلائی پلائی اور اتنی مینٹیننس, تو یہ تو بندہ تو پھر ہم بچڑا کیوں پلوائیں بھائی, ہم خود ہی نہ پل جائیں. تو میں نے کہا مجھ سمیت 4-6 آدمی اگر آپ کے پاس آئیں تو مہینے کا بتاؤ کتنے لوگ. میں چاہتا ہوں میں 1.5 کروڑ کا ہو جاؤں, میں چاہتا ہوں میں 1.5 کروڑ کا ہو جاؤں, ایسا لگوں یہ جو ویسے لاسانی کے بچڑے دیکھے ہیں نا آپ نے, لاسانی اور دل پسند اور جو بڑی بڑی. میں نے کہا یار ہم بھی اگر ایسے ہو جائیں سبحان اللہ. لیکن ایک فالٹ یہ ہے کہ وہ بچڑا جب بنتا ہے نا 2 سال میں, تو بس وہ کٹ جانے کے لیے ٹھیک ہے, وہ بیچارہ چلنے پھرنے کے قابل, بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں ہوتا. تو بھاگنے دوڑنے کے قابل تو جب ہی ہوتا ہے جب بھاگے دوڑے نا, جب یہ چیزیں نہ کھائے تھوڑی کھائے اعتدال سے. خیر, تو جسمانی دل جب صحت مند ہوتا ہے تو جسمانی جسم بھی صحت مند ہو جاتا ہے, اور جب روحانی دل صحت مند ہوتا ہے تو روحانی جسم بھی جسم سے نکلنے والے اعمال ایک دم کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل گلستاں نا باغ کی طرح خوش تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. یعنی ہمیں بہار کے موسم کے انتظار کی ضرورت نہیں تھی. خزاں میں بھی مزے کس کے تھے؟ بہار کے. جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے, صحراؤں میں بھی لطف آتا ہے اس کو, خزاں کے موسم میں بھی لطف آتا ہے, انجوائے کرتا ہے اس کو. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. دل جب خزاں آ گئی نا دل کے اندر, پریشان ہو گیا دل, تو پورا جہان کیا نظر آ رہا ہے؟ اب ایسا لگ رہا ہے ویران. بہار کے موسم میں بھی خزاں محسوس ہو رہی ہے. تو دل کو سیٹنگ پہ لانا انتہائی ضروری. دل کی ایک بیماری میں صرف آج ہائی لائٹ کروں گا جو ہم میں سے تقریباً سب میں ہے, وہ ہے لالچ. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ لالچ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو لالچی نہیں ہیں, ہم نے تو فلاں مسجد میں اتنے پنکھے اپنی جیب سے لگوائے ہیں, ہم نے تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلائے, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو یوں کیا, ہم نے تو ایسا کیا. دیکھو دل کے اندر استغنا کا نہ ہونا, اٹ از کالڈ لالچ. لالچ کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ پیسے نہیں خرچ کر رہے, آپ غریبوں کا خیال نہیں کر رہے. نہ, بہت سے کنجوس لوگ بھی غریبوں کا خیال کر لیتے ہیں. اسلام جس لالچ سے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ لالچ یہ ہے کہ آپ کی نظر اللہ کے سوا کسی پر نہ ہو اور آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, بھکاری نہ بنو. نہ عزت کی بھوک نہ پیسے کی لالچ. 2 طرح کی لالچ ہوتی ہے. عزت کے بھوکے بھی ہیں مارکیٹ میں بہت, شہرت کے بھوکے, یہ سب کنجوسوں کی اقسام ہیں. شہرت کے بھوکے, عزت کے بھوکے اور پیسوں کے بھوکے, یہ آج مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. اور یہ ایسے بھوکے ندیدے بھکاری ہیں
کہ یہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بھی بھیکاری نہیں لگتے، جبکہ اللہ کی نظر میں یہ ان بھیکاریوں سے بڑے مجرم ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. وہ نظر تو آ رہے ہیں نا. اور ان بھیکاریوں کی جو شہرت کے بھوکے، عزت کے بھوکے اور لالچ پیسوں کے بھوکے، یہ 3 قسم کے بھوکے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. دیکھو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے، پیسے کی ہوس اور لالچ بری چیز ہے. اب کون سی لکیر ہے جس سے پتا چلے کہ اس میں پیسے کی لالچ ہے یا خواہش ہے؟ خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا پیسے کی. خواہش ہی نہ ہو تو کمائیں گے کیوں؟ کھائیں گے کیا؟ کھانے کی لالچ ہر ایک میں، خواہش ہر ایک میں ہے کہ نہیں ہے؟ کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. کھانے کی لالچ کیا ہے؟ بول دو بری چیز ہے. کھانے کی لالچ، اتنا خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے. خاموش رہیں گھر میں، ٹھیک، وہاں چیخیں چلائیں نہیں. کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے، کھانے کی لالچ کیا ہے؟ بری چیز. کہتے ہیں نا فلاں چٹورا، یہ چٹورا نام کب پڑتا ہے؟ ہر وقت چٹخاروں کی اس کو فکر ہو. کھانے کی خواہش کیا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میں کھا لوں. پیسے کماتا ہے انسان، کھانا بنواتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، عزت کے ساتھ کھا لیا، مدذلہ العالیہ، دامت برکاتہم العالیہ، عزت کے ساتھ کھا لیا. یعنی وہ چیز ہے جس میں انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے میری عزت، بولو نہیں یار. ایک لالچ ہے، کھا لیا. آپ جا رہے ہیں، کوئی بندہ کھا رہا ہے، آپ کا دل، آپ وہاں سے یوں کر کے گھوم رہے ہیں کہ شاید مجھے بھی بلا لے. جا کے اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں. مقصد خیریت نہیں ہے، مقصد ہے کہ شاید اس بہانے دھونے والے بولو کھلا دے. یہ خواہش نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لالچ ہے. او بھائی استغنا کے ساتھ اپنا کماؤ، کھاؤ، جتنے ٹکڑے اللہ کھلا دے. عزت کے ساتھ سوکھی روٹی قہوے میں ڈال کے نرم کر کے کھا لیا کرو، پانی میں بھگو کے. جو مستغنی لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر سوکھی روٹی مل رہی ہے تو دوسرے کے کباب بریانی کی خوشبو ان کو متاثر نہیں کرتی. کیوں؟ وہ نا امید ہے. بھائی یہ تیرے لیے، میرے لیے نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ بھائی اس کے لیے، بھائی ہمیں کیا یار. لیکن آپ نے سوکھی روٹی کھا کے گھر سے نکلے، فوراً نکلے تو کباب بریانی کی خوشبو آ رہی ہے پڑوسیوں کے گھر میں. کاش یہ ہمارے گھر میں بھی دھونے والے بھیج. جا کے طبیعت پوچھ رہے ہیں، ہوٹل میں کوئی کھا رہا ہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے خیریت پوچھنے کے لیے. مقصد ہے کہ پوچھے گا تو ایک دفعہ انکار کرنا ہے، دوسری دفعہ میں ہاں کرنا ہے. پہلی دفعہ میں تھوڑا سا نہیں، ارے نہیں آپ کھائیے. ہمارے ایک دوست تھے، چائنا گئے، وہاں کھانا بہت مہنگا ہے اور حلال بہت مشکل سے ملتا ہے. چائنا والے تو وہ کھاتے ہیں جس کو انگریز بھی حرام کہتا ہے. ایسا گند کھاتے ہیں کہ جس کو گورے بھی کیا کہتے ہیں. یہ اسلام میں، یہ عیسائیت بھی کیا ہے، وہ تو اتنا گند کھاتے ہیں. اب وہاں ہوٹلوں میں کھانا بہت مہنگا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کھانا منگوایا تو ایک صاحب چپک گئے پھلترو کی طرح میرے ساتھ. پاکستانی تھے وہ بھی، اللہ ان کو ہدایت دے، شرم نہیں آتی. تو وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. اب آدمی کہتا ہے کھا لے بھائی، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، منہ دیکھ رہا ہے میرا. اب جہاں مہنگا کھانا ہے وہاں یہ ایک دفعہ، دو دفعہ مستقل. تو آدمی جب جاتا ہے، تاجر لوگ تو کیلکولیشن کر کے جاتے ہیں نا کہ میرا ناشتے پہ کتنا خرچ ہوگا، وہ تو پھر پروفٹ یہ سب سوچ کے جاتے ہیں نا. تو اس میں اگر کوئی ان کے ساتھ شریک ہو جائے، اور خاص طور پر جو ہوس کا مریض شریک ہو جائے، تو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ تو کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کھا لیا، دوسری دفعہ جب بیٹھا ہے نا آ کے، تو کہہ رہا میں نے بڑا پرتکلف کھانا منگوایا، بہت بہترین. یہ بھی پورے تھے ماشاءاللہ، بکرے شکرے جو بھی حلال کہیں سے ریسٹورنٹ ہوگا منگوا کے طبیعت سے کھا کے. جب بل لینے کے لیے بندہ آیا تو میں نے کہا آدھا اس سے لینا، آدھا مجھ سے، آدھا اس سے. وہ کہہ رہا ہے میرا منہ دیکھ رہا ہے. وہ میں نے کہا بھائی دونوں نے کھایا، دونوں مسافر ہیں، دونوں کی حیثیت ایک جیسی. آدھا آپ دیں گے، آدھا یعنی اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے. یہ کرنا چاہیے لالچی لوگوں کے ساتھ. ہمیں زندگی میں بہت واسطہ پڑا ہے لالچی لوگوں سے. میں سب سے بدگمان نہیں ہو رہا. اکثر لوگ جو سیلفی لیتے ہیں محبت میں لیتے ہیں، اس کا کوئی بری نیت نہیں ہوتی. ایک علماء سے محبت ہے کہ یادگار بھائی فلاں حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن 1% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد سوائے اپنے آپ کو مشہور کر کے لوگوں سے مال بٹورنا، لوگوں سے عزت چاہنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے نام پہ لوگوں نے چندے کیے ہیں دبئی میں. آپ ان کی تقریریں سنیں گے، آپ بولو گے اس سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. میرے نام پہ وہ کہیں ہم نے کوئی واٹس ایپ پہ کوئی آڈیو بھیج دی، آپ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بھیج دی تو اب وہ سیو کی ہوئی ہے، ہر ایک کو دکھا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، اتنی مجھے پروٹوکول دیا ہے. کبھی کسی بڑے عالم کے ساتھ. ایسے لوگ بھی ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کوئی بڑا آدمی، میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہے، نہ یہ ادھر کا نہ یہ ادھر کا. وہ ہے نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے خواہش اور ایک ہے لالچ. خواہش یہ نیچرل ہے، بھوک کے وقت کھانے کی خواہش ہوتی. جوان آدمی میں شادی کی خواہش ہوتی ہے. ایسے بھی آپ کو ملیں گے معاملات کہ کوئی لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے رشتے نہیں آ رہے تھے. ایک آدمی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو دھڑا دھڑ رشتے آنا
اب جو اس کے پیغام کے بعد جو پیغام بھیج رہا ہے اس میں خواہش نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ ہوس ہے۔ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ جب ایک نے پیغام بھیج دیا تو اب آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، جب ایک نے پیغام بھیج دیا ہے تو اس کے پیغام پر پیغام نہ بھیجو، کیسا حسین رشتہ ہو، کتنی خوبصورت ہو، کتنی خاندانی، بھائی نہیں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ مگر یہ چیز پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ میں اللہ نے مجھے منع کیا ہے غیر اخلاقی کاموں سے تو میرے لیے اللہ انتظام کر دے گا۔ جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا انسان، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ خرید و فروخت میں بھی ایسا ہی ہے، معاملات میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سودا کر رہا ہو اس کے سودے پہ سودا بولو نہیں کرو۔ اسٹیٹ ایجنٹس کو دیکھ لیں، ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، ایک کسٹمر آیا، اس نے کہا اتنے کا بھی 80 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، اس نے پیغام بھیجا اب 1 کروڑ میں ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ اب اڑوس پڑوس کو ادھر ادھر لوگوں کو پتا چل گیا، اچھا اس کی ویلیو 1 کروڑ ہے، چلو 1.5 ہم دیتے ہیں۔ او بھائی یہ تو 10 سال سے پڑا ہوا تھا، 20 سال سے پڑا ہوا تھا، اس وقت تو آپ نے کوئی قیمت نہیں لگائی۔ اب ایک آدمی آ گیا ہے درمیان میں، وہ سودا کر رہا ہے، اس کا سودا خراب کرنے کے لیے آپ نے ٹانگ اڑا دی۔ تو یہ بزنس کی خواہش نہیں ہے، یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے، یہ پیسہ کمانے کی ہوس ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہوس کی چور ہیں یہ لوگ بھی، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، چاہے وہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے گھوم رہے ہو معاشرے میں، اندر سے گندے ہیں یہ لوگ۔ اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ بیانہ دے دیا آپ نے 5 لاکھ 10 لاکھ، اسٹیٹ ایجنٹ کو ایک دوسرا کسٹمر ملا اس سے زیادہ دے رہا ہے، لے بھائی اپنا بیانہ واپس پکڑ، یار اس میں تو فالٹ ہو گیا، فائل میں 2 نمبر ہی ہے، اس کو چلتا کیا، کسی اور کو پہنا دیا۔ وہ یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہوس، کہ آپ اپنی باؤنڈری اور حدود سے بولو باہر نکل رہے ہیں تو کما لو بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ چہرے کا نور بھی اللہ ختم کرے گا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کا سکون ختم، اختیارات سے آگے نہ نکلا جائے کبھی بھی۔ حکومتی اداروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، گورنمنٹ کے اداروں میں یہ فکر ہوتی ہے گورنمنٹ آفیسر کو کہ اس سیٹ پہ میرا بچہ ہے، حالانکہ جب آپ کو حکومتی سطح پہ کوئی سیٹ دی گئی ہے تو آپ اس کے مالک نہیں، اس میں یہ کوشش کہ میرا فلانا ہے، میرا ڈمکانا ہے، میرا ماموں ہے، میرا چاچا ہے، یہ خواہش نہیں ہے بچوں کے فیوچر کی۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کا فیوچر کی فکر کرنی ہے، یہ بچوں کے فیوچر کی کو بنانے کی خواہش نہیں ہے، یہ بچوں کے فیوچر کی ہوس ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت میں ماموں چاچے بولو نا نہیں چلتے۔ ایک مدرسے کا محتمم ہے، اسے پتا ہے کہ فلاں آدمی مدرسہ چلانے کا اہل میرے بیٹے سے زیادہ، اہل ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، فلاں میرے بچے سے زیادہ اہل ہے، فلاں میں صلاحیت زیادہ، اس پہ لوگ بھی زیادہ جمع ہوں گے، اس پہ لوگوں کو اعتماد بھی زیادہ ہے، لیکن محتمم اس کو ہٹا کے اپنے بیٹے کو لا رہا ہے۔ تو یہ دین کی خدمت کی خواہش نہیں ہے، یہ ناجائز ہوس ہے، لیبل دین کی خدمت کا لگا ہوا ہے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر۔ بھائی ذاتی مدرسہ ہوتا نا، تم نے اپنے پیسوں سے بنایا ہوا ہوتا، تمہاری ذاتی ملکیت ہے، جو چاہے کرو، وہ تو چندوں سے بنتے ہیں نا مدرسے تو۔ ہاں کسی کا بیٹا صلاحیت والا ہے، یا اس کو یہ ہے کہ میرے بیٹے پہ لوگ جمع ہو جائیں گے، کسی اور پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، پھر آپ اپنے بیٹے کو محتمم بنائیں۔ کاروبار، کسی کے خرید و فروخت پہ ٹانگ اڑانا، رشتوں کو توڑنا اپنے چکر میں، دوسرے کا سودا خراب کرنا، اور آگے چلے اس سے بڑی بڑی بے ایمانیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں میں پھرتا بہت ہوں، مجھے ایسے ایسے بے ایمان نظر آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ نیگیٹو باتیں کرتے ہوئے، مگر ان کے اتنے بے ایمان ہونے سے نہ ان کے تقوی پہ کوئی اثر پڑتا ہے، نہ لوگ ان کو برا کہتے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ بہت نیک ہیں۔ وہ لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا ہے بھائی؟ لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا؟ ایک صاحب مجھے ملے، ایج ہوگی میرا خیال ہے 60 سال، بیگم کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، اتفاق سے ہو گیا، ورنہ تو عام طور پر پہلے میاں کا انا للہ ہوتا ہے، بیگم تسلی کرتی ہے کہ چلا گیا نا آرام ہو گیا، پھر اس کے بعد تشریف لے کے جا، عام طور پر۔ شاید اس کی یہ وجہ بھی ہو کہ مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے، عورتیں جب شادی ہوتی ہے تو خواتین کی عمر کم ہوتی ہے، اچھی تعبیر کرنی چاہیے۔ بیگم کا انا للہ ہو گیا، اب وہ 60 سال کا آدمی، وہ اس کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، بچے اتنی بڑی بڑی داڑیاں، نمازی، پرہیزگار، ابا کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وراثت بولو 12.5% ان سوتیلی اماں کے پاس جائے گا، اور ظاہر ہے جو 12.5% سوتیلی اماں کے پاس جائے گا تو سوتیلی اماں کے مرنے کے بعد سوتیلے بچوں کے پاس وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو پھر اس کے بھائی بہنوں میں جائے گا نا، اس کے ابا اماں میں، یا اس کی اولاد ہو گئی تو ادھر جائے گا۔
آپ کو صرف اس پیسے پہ نظر رکھنی چاہیے جو آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے. باپ کے پیسوں پہ نظر رکھنا یہ ہوس انتہائی درجے کی ہوس ہے. شریعت نے جو باپ کا مال اولاد کو دیا ہے نا وہ مرنے کے بعد دیا ہے اس لیے کہ اب اس کا کچھ تو ٹھکانہ لگانا ہے نا اس کو. تو باپ چونکہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال میری اولاد میں جائے تو اسی کی اکثر تو یہی چاہتے ہیں, تو اسی کی چاہت پہ عمل کیا. بھائی مر گیا تو اب کیا قبر میں تھوڑی لے کے جائے گا, دے دو بھائی ان کی اولادوں کو. اس سے بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ زندگی میں بھی باپ کا مال کس کا ہے, ہمارا ہے. یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے جس میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے باپ کا مال اولاد کا. اس کے الٹ حدیث ہے انتا و مالوکا لی ابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. باپ یہ بات کرے نا کہ میرا بیٹا شادی کر لے گا تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سارا خرچہ بیوی کو دے دے, میرے اوپر خرچ کرنا ہی چھوڑ دے, ہے تو یہ بھی غلط. لیکن اس کی پھر بھی کوئی لاجک بنتی ہے کہ یار بڑھاپے میں پتہ نہیں مجھے پالے گا کہ نہیں پالے گا. یہ تو بالکل ہی الٹا ہے کہ ابا کی زندگی میں باپ کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے کمبخت, تجھے تیرے باپ نے پال پوس کے جوان کیا, تو اپنی کمائی لا کے اس کی جیب میں ڈال, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ سب آپ کا ہے کیونکہ آپ نے میرے بازوؤں میں طاقت پیدا کی. میں جب پیدا ہوا تھا مجھے آپ نے عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرایا. کوئی پابندی تھوڑی اپنا بچہ لے جا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے مجھے چھت دی, آپ نے میری ماں کو بھی کھلایا پلایا جس نے مجھے پالا اور عزت کے ساتھ معاشرے میں ایک نام دیا, قوم دیا, خاندان دیا. ساری قوموں کے ابا کی وجہ سے لگتے ہیں نا آپ کے ساتھ. ایک ہمارے بلاول بھٹو ایسے ہیں جو بھٹو بھی ہیں زرداری بھی ہیں, دونوں چیزیں لگا دی انہوں نے, چلو ان کی مرضی, لیکن اصولی طور پر تو باپ کا قوم چلتی ہے نا. باپ بھٹو ہے تو بیٹا بھٹو ہے, باپ زرداری ہے تو بیٹا زرداری ہے, باپ خان ہے تو بیٹا خان ہے, باپ ارائی ہے تو بیٹا ارائی ہے. تو انگریزوں میں چونکہ ابا کا سسٹم ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اس لیے انہوں نے ماں سے خاندان چلا دیا. لیکن نیچرل جو گارجن ہے وہ کون ہوتا ہے, وہ تو ابا ہوتا ہے. تو اب بتاؤ اتنی ساری چیزیں ابا سے لی, نچوڑ لیا ابا کو, اور اب ابا کو ضرورت ہے تو اب ڈر اس بات کا ہے کہ ابا کی وراثت اور کتنی تھوڑی سی جا رہی ہے یار, 12.5%. ان کو ڈر ہے کہ ابا کے ہاں ایک اور بچہ نہ پیدا ہو جائے. اب اندر سے ابا کے کیا جذبات ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا نا. تو ابا کے اولاد پیدا ہو گئی تو پھر وراثت. اور یہ میں ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو کروڑ پتی ہیں, جن کے پاس نوٹ گننے کا ٹائم نہیں ہے, جن کا آدھی جائیداد بھی کہیں چلی جائے نا پھر بھی بچے کروڑوں خربوں کے کروڑوں روپے کے مالک بنیں گے. کیونکہ یہ ہوس ہم نے غریبوں میں نہیں دیکھی, یہ کس میں دیکھی ہے, مالدار میں. غریب میں اگر یہ ہو نا کہ یار ابا ایک پلاٹ چھوڑ کے جا رہے ہو 20 لاکھ کا, شادی کر کے ایک اور بچہ پیدا ہو گیا تو یہ 25% وہاں چلا جائے گا تو ہمیں بچے گا کیا. تو غریب آدمی یہ بات کرے, بات تو اس کے لیے بھی غلط ہے, لیکن کوئی لاجک بنتی ہے کہ ابا چھوڑ کے کیا جا رہے ہو, خالی دھوئیں چھوڑ کے جاؤ گے کیا سگریٹ کے وراثت میں. لیکن غریب یہ بات نہیں کر. یہ بات کون کر رہا ہے, مالدار. ضرورت غریب کو زیادہ ہے, باتیں اس طرح کی کون کرتے ہیں, مالدار بچے. کیوں, جب دولت آتی ہے تو گھر سے دین نکلتا ہے. باپ نے پیسہ کما کما کے بچوں کو کھلایا, کسی کو امریکہ بھیجا, کسی کو UK بھیجا, کسی کو جرمنی بھیجا پڑھنے کے لیے, اتنا خرچ کیا, مگر باپ نے کبھی اپنے بچوں کو کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں بٹھایا, کسی بزرگ سے بیعت نہیں کروایا کہ اللہ اللہ سیکھو, یہاں بیٹھ کے بزرگوں کا, علماء کا, اہل اللہ کا احترام نہیں سکھایا, ان کے قدموں میں بیٹھنا نہیں سکھایا. نتیجہ کیا نکلا, یہی اولاد باپ کی ضرورت کو سامنے نہیں رکھ رہی ہے. باپ تو تنہائی سے مر جا, بیڑا غرق ہو جا, سارا نچوڑیں گے تجھے ہم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد خود کہتی ابا آپ کو ضرورت ہے, آپ صرف اپنے خرچے پہ نہیں, ہم آپ کی یہ ضرورت پوری کریں گے, ہم دیں گے آپ کو پیسہ, آپ نکاح کرو, آپ کے 10 بچے پیدا ہو جائیں, کوئی بات نہیں, جس اللہ نے ہمیں کھلایا ہے وہ ان کو بھی کھلائے گا. ہم صرف اپنے پیسے کے مالک ہیں. ہاں اگر ہماری جائیداد میں سے اس کو حصہ دے رہے ہیں تو ہم یہ ابا یہ کیا ہو جائے گی, زیادتی ہو جائے گی. بھائی ہم نے اپنی محنت سے کمایا تو ابا وہ کما لیں اپنی محنت سے. جن کے دل میں سخاوت ہے وہ تو یہ کہیں گے نا, 3 درجے ہوتے ہیں نا, ایک کنجوسی کا, ایک بیلنس ہے, اور ایک سخاوت ہے. ایک درمیانہ درجہ ہے, ایک کیا ہے, سخاوت. سخی تو کہے گا ابا کوئی بات نہیں, اگر غریب ہوئے تو میں ہوں, میں ان پہ خرچ کروں گا, کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے تو ہمارے بھی تو بہن بھائی ہیں نا. تو اسلام میں تو حکم ہے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو, ڈبل ثواب ہے. لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ اتنی ایکسیلنسی آپ پیدا کر لیں, اس کے لیے بڑا دل چاہیے. کوئی بات نہیں ابا آپ بچے پیدا کریں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ سے نہیں پلیں گے کون پالے گا, ہم پالیں گے, ہم خرچ کریں گے ان پہ. یہ گلگت میں ایسے لوگ ہیں جو میں نے انٹرویو کروایا تھا نا, یہاں مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں, شارٹ ہیں, کنجوسی ہے نا. حالانکہ جب یہ جذبہ ہوگا تو اللہ دروازے کھول دیتا ہے رزق کے, چھپڑ پھاڑ کے رزق آتا ہے, لیکن
इतनी एक्सीलेंसी पैदा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो हो कि अब्बा आपका पैसा है, जो चाहे करो भाई, आपने तो हमें इतना खिलाया इतना पिलाया, हम तो मकरूज हैं आपके, हम तो जिंदगी भर आप पे खर्च करते रहे, आपका एहसान अदा नहीं कर सकते। इतना दिल खून के आंसू रोने का करता है ना जब बाप मुझे अपने बच्चों के सामने बता रहा होता है और बच्चा बैठा हुआ देख रहा हो। ये नहीं कहता अब्बा ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आप करो भाई, आपका पैसा है, हमारा थोड़ी है। आज वालिदैन जिन घरों में लड़ाई नहीं है ना, माँ बाप और औलाद खुशी खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रही है, वो घर हैं जिनमें माँ बाप को अपने हुकूक ही नहीं पता है, ठीक है ना, जिनमें माँ बाप को अपने हुकूक पता ही नहीं है, कंप्रोमाइज करके बैठे हुए औलादों के सामने कि भाई ठीक है ऐसा ही होता है। एक साहब से मैंने पूछा, तो वो यूरोप में रहते हैं, मैंने कहा आपके बच्चे आपकी बुढ़ापे में खिदमत करेंगे? उन्होंने कहा पता नहीं यार, हो सकता है कर लें, नहीं भी करें तो कह रहे हैं हम अपने लिए इतना इंतजाम कर लेते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं कि बुढ़ापे में वो हमारे काम है, हम बच्चों पे डिपेंड बहुत ही लिबरल किस्म के होंगे या क्या होगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? आपकी इन्वेस्टमेंट ये औलाद ही है, बुढ़ापे में अपने लिए जमा कर रहे हो कि औलाद ने ना पूछा, इसका मतलब औलाद की तरबियत नहीं हो रही है। पूरा एक सिस्टम ही चल पड़ा है ना ऐसे। आपने अपने बच्चों के सामने अपने बाप को पाला होता तो बच्चों को पता होता कि बाप को कैसे रखा जाता। आपने शादी इतनी देर से की कि आपके बच्चे जब पैदा हुए थे तो दादा का इंतकाल हो चुका था। पहला फॉल्ट तो आपने ये किया, बच्चों को खानदानी वो दिखाया ही नहीं कि होता क्या है, हमारे खानदान की परंपरा क्या है, ये आपने उनको दिखाया ही कि खिदमत का मौका ही नहीं मिल रहा। तो हवस का मतलब समझ में आ रहा है, एक होती है ख्वाहिश और एक होती है हवस। किसी की जेब पे नजर रखना, ये जो दुकानदार लोग लिच्चड़पन दिखा रहे होते हैं, कस्टमर को वहां तक पकड़ के लाते हैं, वहां से इधर आ जाए यार, एक दफा बैठ तो जाना। आपने शॉप खोल ली, आपने डिस्प्ले पे अच्छी अच्छी चीजें सजा ली, चलो एक दफा कस्टमर को आवाज दे दो, हाँ भाई मुफ्ती साहब खैरियत, काफी है। दूसरी बात ये देखो, बहुत अहम आयत है, कुरान कहता है वला तमनुन तस्तकफिर, खूब समझे इस आयत को। अल्लाह फरमाते हैं किसी पर इस नीयत से एहसान ना करो कि वो लौटाएगा। मैं इस आयत में बहुत परेशान होता था कि भाई बाज दफा तो हम वाकई किसी का काम इसलिए बना रहे होते हैं कि वो भी हमारा काम मजबूरी में करेगा, ये तो नीयत होती है बहुत से लोगों की, इसमें हर्ज क्या है। बहुत दफा ऐसा होता है जरूरत पड़ती है इंसान को, यार इसका काम निपटा दो कल जरूरत पड़े, वो खुद कह भी रहा होता है भाई आप मेरा ये काम कर दो तो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं भी, ये दिल में होता है इंसान के। तो ये बुरा नहीं है, बुरा ये है कि एहसान करके लेबल सिर्फ एहसान का हो, दिल में नीयत क्या हो कि मैं इससे वापस बदला लूंगा, ये धोखे में आती है ये चीज। वो आपको अच्छा समझ रहा है कि इतने अच्छे हैं और आपके दिल में क्या है। देखो किसी का काम बनाना ताकि मुसीबत में वो आपके काम आए ये जायज है, लेकिन काम बनाते वक्त लेबल ये लगाना कि मेरी नीयत सिर्फ एहसान की है, सिर्फ खिदमत खल्क है, उसमें अगर आप ये नीयत करोगे कि बाद में इसका रिटर्न मिले, कुरान की नजर में ये बदतरीन जुल्म है, ये बदतरीन जुर्म है ये, क्योंकि आप धोखा दे रहे हो उसको। सब आप ये शो ये कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, हालांकि आपकी नीयत ये नहीं है। ये भी मार्केट में बहुत हो रहा है। अब देखो मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ एक, ऐसा ना हो कि यहाँ लोग बैठे हुए बदगुमान हो जाए, अच्छा मुफ्ती साहब हमारे बारे में ये समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 99% लोग इस मामले में अल्लाह का शुक्र है फेयर ही हैं। 1% होते हैं गड़बड़, तो उनको समझाने के लिए रगड़ना सबको पड़ता है। बाज मशहूर कंपनियां बुलाती हैं, दावत है आपकी, बुलाया, लेबल किसका लग रहा है, दावत, मुफ्ती साहब से मोहब्बत, और फिर अपनी दबा के पब्लिसिटी। कोई बात नहीं, आप अपनी पब्लिसिटी भी करें, हम आपकी दिल की नीयत, हो सकता है आपने सच्ची मुच्ची की नीयत से ही बुलाया हो दावत, लेकिन जब होती है तो इंसान कहता है चलो यार सेल्फियां भी मार्केट में डाल दो, ठीक है इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज दफा दिल में पहले से 100% यही नीयत होती है कि मकसद ही क्या है, मशहूर आदमी को बुला के अपनी कंपनी को प्रोमोट, 100% ये नीयत होती है। एक होता है ना काम जिम्नन हो गया, ऐसे भी हमारे दोस्त हैं, बुलाया, खाने पे बुलाया था, मकसद कोई पब्लिसिटी नहीं था, उन्होंने कहा चलो यार मुसाब एक हमारे लोगों के साथ एक पिक्चर आ जाए, हमने कहा चलो आप आ ही गए तो आ जाए। उनकी नीयत ये नहीं थी लेकिन आ गई तो ठीक है। बास की नीयत ये होती है कि अपनी कंपनी की मशहूर। अगर ऐसा है तो आप पहले बताएं कि भाई आपको मैं एज ए कमर्शियल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, जैसे एक्टरों को बुलाया जाता है, भाई आप आए हमारे, जैसे वो है ना वनेंजा का आता था, वो इमरान खान का आता था पुराने जमाने में, पेप्सी पी रहा है इमरान खान। अब वो जो इमरान खान को उन्होंने जब खिलाड़ी था ना वर्ल्ड कप जीत के आया था, तो वो जो पेप्सी कंपनी इमरान खान को पेप्सी पिला रही थी, उसका मकसद इमरान खान को ठंडा करना नहीं था कि जी इसका जिगर ठंडा हो जाए और ये जो है ना
سکون مل جائے. اس کا مقصد تھا بھائی آپ پیپسی پیئیں, آپ دنیا دیکھے گی تو پیپسی کی طرف لوگ جائیں گے, اتنا مشہور آدمی پیپسی پی رہا ہے جو ورلڈ کپ جیت کے آیا تو پیپسی بکے گی. تو یہ پہلے سے بتایا ہوا تھا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. آپ ایک کھلاڑی ہیں, ایز اے کمرشل یوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, بتا کے ہو رہے ہیں نا. لیکن پیپسی کمپنی بلا رہی ہے, عمران خان آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, آپ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں, دل چاہ رہا ہے آپ کو فری میں ایک پیپسی پلا دیں ہم. دل کیا چاہ رہا ہے آپ کو؟ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت بیچارہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یار یہ اتنے مجھے ملک میری قدر کر رہی ہے کہ میں ورلڈ کپ جیتا ہوں تو اب مجھے فری میں پیپسیاں پلائی جا رہی ہیں. خوشی خوشی پہنچ گئے, پتا چلا وہاں نیت ان کی پیپسی نہیں ہے, نیت کیا ہے, تو وہ پیسے مانگے گا, روکڑا دو روکڑا, تم کروڑوں روپے کما رہے ہو میری, مجھے پیپسی پلا کے میرے ریٹ متعین کرو, یہ دھوکہ نہیں چلے گا. تو یہ جو ایز اے کمرشل کھلاڑیوں کو, فنکاروں کو, سیاست دانوں کو یوز کرنا یہ ٹھیک ہے, لیکن علماء کو یوز کرنا بولو نا یہ بالکل ٹھیک نہیں. چاہے 1 کروڑ روپے آپ دے رہے ہوں, اول تو دیتا کوئی بھی نہیں ہے نا, جا کے اپنی پبلسٹی کروائی, وہ صرف وہ جو کھلایا یا کچھ بھی ہے وہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے اور پبلسٹی دبا کے. تو یہ بزنس کی خواہش نہیں ہے, یہ بزنس کو پروموٹ کرنے کی خواہش نہیں ہے, بلکہ اسے پروموٹ کرنے کی ہوس ہے کہ جو بندہ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا آپ اس کو اس کام میں کیا کر رہے ہو, استعمال کر رہے ہو. علماء اس کام کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں کی بزنسوں پہ جا کے وہ پروموٹ کرتے پھریں. ہم تو پیسے لے کے یہ کام نہیں کرتے. میں جب نیا مشہور ہوا نا, زیادہ مشہور, ویسے تو میں بہت پہلے سے چل رہا ہوں مارکیٹ میں, جب زیادہ شہرت ہوئی ہے تو ایک دفعہ ایک صاحب نے لا کے میرے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اپنی ایک پروڈکٹ, وہ تھی بھی اچھی, وہ کوئی دین سے متعلق, مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پتا چلا کہ بھائی یہ تو پوری کمپنی ہے اپنی. میں نے پھر وہ جگہ جگہ سے ہٹوائے. انہوں نے کہا آپ پیسے لے لیں. میں نے کہا نہیں بھائی, یہ ہم کوئی علماء کا یہ نہیں, یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے یہ چیز کہ وہ کمرشل کے طور پہ یوز ہونا شروع ہو جائیں کہ جی مفتی صاحب ایک دعوت کے اتنے پیسے لیتے ہیں. اور بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے بڑی آفریں کی ہیں, میں آ جاؤ بھائی ایک دفعہ آپ فری میں آ جائیں اور یہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے. نا ہم نے کہا بھائی یہ کام یہ نہیں ہوتا. ٹریول ایجنسیاں حج کی, عمرے کی ہے, تو بھائی یہ بھی بزنس ہی ہے نا, تو بڑا بہترین بزنس ہے, یوز کر رہے ہیں. آپ کا حج فری ہوگا, آپ کا عمرہ فری ہوگا, لیکن آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں. میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے حج عبادت ہے, فری میں ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, ویسے ہی کرا دو فری میں بھائی. ٹھیک ہے, نام بھی نہیں لوں گا کہ اس کمپنی کی طرف سے آیا ہوں میں, اس ٹریول ایجنسی کی طرف سے آیا ہوں. استغنا کے ساتھ آدمی جیے, بھیکاری پن کے ساتھ مزہ نہیں ہے حج کرنے میں. بھائی کوئی عقیدت مند ہے, بہت محبت ہے, فری میں کوئی علماء کو لوگ دے دیتے ہیں, کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, چپکے سے جاؤ, چپکے سے واپس آ جاؤ. ڈھنڈورا پیٹنے کی فلاں حاجی صاحب نے مجھے حج کرایا ہے, فلاں کمپنی کی طرف سے میں گیا ہوں, اس کا مطلب آپ ایز اے کمرشل یوز ہو رہے ہو. وہ کون سا حج ویکینسی اللہ کے لیے کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو پیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں نا اس سے. تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے پیسے کمانے کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ علماء اگر کسی حج ٹریول ایجنسی کی طرف سے حج کر کے آ رہے ہیں تو آپ ان کو بدگمان ہونا شروع ہو جائیں, اچھا یہ فری میں اس لیے کر رہے ہیں. کسی کے دل کی حالت آپ نہیں جانتے. تو میرا مقصد بدگمان کرنا نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے کوئی محلے کے آپ کے مولانا صاحب کسی ٹریول ایجنسی اس کو فری میں لے کے جا رہی ہو. بعض دفعہ علماء فری میں اس لیے بھی جاتے ہیں کہ 40 دن ہمیں جو ملیں گے نا تو لوگوں کو تبلیغ کا ہمیں موقع ملے گا, تو اس نیت سے بھی بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں, بعض علماء جاتے ہیں کہ فری میں تو حج ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنے فری کو نہیں دیکھ رہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ 40 دن یہ جو پبلک ہمارے ساتھ ہے تو 40 دن بہت ہوتا ہے کسی کو سدھارنے کے لیے, تو اتنا اچھا آپشن ہمارے پاس ہاتھ سے نکل جائے گا. تو نیت یہ ہوتی ہے, نیت پہ تو آپ کسی کے شبہ نہیں کر سکتے, لیکن علماء کو اپنے بزنس کے لیے یوز کرنا, استعمال کرنا, یہ بزنس کو پروموٹ کرنے کی لالچ نہیں, خواہش نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, ہوس. اسی طرح حج بھی فری پھوکٹ میں کرنا اس مقصد کے لیے, یہ بھی عبادت کی خواہش نہیں ہے, یہ بھی عبادت کا لیبل ہے, مگر اللہ کی نظر میں یہ بھی کس میں آئے گا, ہوس میں. بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی سے ہدیہ لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کہیں اس کی نظر میں میرا مقام نیچے نہ ہو جائے, تو پھر ایسا ہدیہ وصول کرنا بھی جائز کیوں. بعض دفعہ انسان کو کسی سے بے تکلفی نہیں ہوتی, ہدیہ بہت قیمتی ہوتا ہے, انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے اس سے ہدیہ لے لیا تو یہ مجھے کیا کرے گا, دبانا شروع کر دے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں, یہ مجھے کیا کرے گا, اشارے کرے گا, یہ میں نے دلائی ہے, یہ میں نے دلائی ہے. تو اس میں انسان کی عزت نفس کیا ہوتی ہے, مجروح. اسلام میں عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں, عزت سب سے پہلی چیز. تو ایسے موقع پہ ہدیہ بھی وصول, چاہے وہ حج کا ہی ہو. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کو کسی سیٹھ نے کہا کہ آپ کو میں حج کراتا ہوں. وہ غریب تھے بیچارے, کبھی حج کیا بھی نہیں تھا. جس نے کہا نا, اس سیٹھ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ علماء کو پھر کنٹرول میں بھی رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان پہ خرچ کر کے کیا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا. اس نے کہا آپ پہ تو
کبھی زندگی میں نہیں کیا. فرض حج ہے, اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے اور نبی کے روضے کی زیارت ہو جائے, اور کیا چاہیے بھائی, اتنا بہترین موقع. انہوں نے کہا میں اللہ سے کہتا ہوں, اللہ تو اپنے گھر مجھے میرے خرچے پہ بلا, کسی اور کے خرچے پہ نہیں بول. عزت کے ساتھ جاؤ. کسی اور کا خرچہ جب وہ آپ کو بڑا سمجھ کے. دیکھو ہدیے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وصول کرتے ہیں تو ہدیہ دینے والے کو راحت ہوتی ہے کہ ان کا احسان ہے. اٹ از کالڈ ہدیہ. صدقے اور ہدیے میں یہی تو فرق ہے. صدقہ فقیر کو دیا جاتا ہے, اس پر ایک احسان ہوتا ہے. وہ فقیر آئندہ جب گزرتا ہے تو آپ کے نظریں جھکا لیتا ہے آپ کو دیکھ کے کہ یار اس آدمی نے میرے ساتھ اس موقع پہ بڑا تعاون کیا, تو وہ جھکنے لگتا ہے آپ کے سامنے. ہدیے میں ایسا نہیں ہوتا. ہدیہ اکثر اپنے سے بڑوں کو دیا جاتا ہے, عزت داروں کو دیا جاتا ہے. ہدیہ دولت مندوں کو بھی دیا جاتا ہے, ہدیہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے, ہدیہ ملک کے سربراہوں کو دیا جاتا ہے جو آپ کے بالکل بھی محتاج نہیں ہے. تو ہدیے میں عزت نفس سامنے والے کی مجروح نہیں ہوتی. جہاں مجروح ہو رہی ہے وہاں اس کی علامت ہے یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ فطرانہ ہے, لیبل اس پہ ہدیے کا ہے, یہ صدقہ ہے. تو صدقہ تو میرے بھائی عزت دار لوگ نہیں لیتے. اس لیے علماء کہتے ہیں عزت دار آدمی کو اگر زکوٰۃ دینی ہو تو لیبل ہدیے کا لگاؤ, زکوٰۃ کا نہیں لگا. دل میں نیت زکوٰۃ کی کر لو. وجہ کیا ہے کہ عزت دار آدمی مر جائے گا بھوک سے, وہ کہے گا نہیں میں کسی کا احسان نہیں لیتا بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا. ہمارے علماء اس کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی کی عادت تھی کہ جب کسی سے کوئی چیز منگوائی, وہ لے کر آیا, کتنے پیسے ہوئے, کہہ رہے حضرت آپ سے پیسے نہیں لوں گا. تو فرمایا پیسے تو تمہارا باپ بھی لے گا, پیسے تو تمہارا, یہ میرے الفاظ ہیں, وہ باپ کا لفظ استعمال نہیں کرتے, لینے پڑیں گے. ان کی رائے یہ تھی کہ جس چیز کا خود سے دل میں خیال آئے نا وہ تو گفٹ ہوتا ہے. جس چیز کا بولتے کیوں نہیں, خود سے دل میں خیال آئے نا بھائی, آپ کو گفٹ دینا تھا آپ خود لا کے دے دیتے. اب ہم جب منگوا رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو پیسے ہیں نا, اب آپ پیسوں نہیں مانگ رہے, اس میں ہمیں اطمینان نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی کو شرم آ رہی ہوتی ہے پیسے لیتے ہوئے کہ یار اتنے بڑے بزرگ سے کیا پیسے لوں. تو اس کا مطلب اس میں 1% بھی چانس ہے کہ شاید آپ کا دل خوش نہ ہو, یہ اوپر سے کہہ رہے ہو, تو یہ 1% بھی ہم رسک نہیں لے سکتے. تو ہدیہ خود سے دل میں خیال آئے. یہ جو شادی بیاہ کے موقعوں پہ لفافے دولہے کو جا رہے ہوتے ہیں, ہدیہ تھوڑی ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے بھائی دینا ہے, یار میری شادی ہی تھی, وہ دے گا, اور شکر ہے مجھے دیتے ہی نہیں لوگ, ان کو پتا ہے کہ کیا بھروسہ بھائی کتنی دفعہ دینا پڑے. حقیقت ہے میں جب کسی کی شادی میں جاتا ہوں لفافہ نہیں دیتا, اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ یار اگر مفتی صاحب نے ہمیں 1 دفعہ لفافہ دیا, ان کو ہمیں 4 دفعہ لفافہ دینا پڑے گا. تو میرے پاس تو بہترین موقع تھا یہ پیسہ کمانے کا, لیکن بھائی یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے, یہ پیسہ کمانے کی ہوس. لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ, کس کی جیب میں کیا ہے, بالکل بھائی یہ اس کا ہے, یہ میرا. ابا کے پاس کتنے پیسے ہیں لاکر میں, بینک میں, بھائی ابا جانے یار, ہمیں کیا کرنا ہے ابا کے, ہم تو ابا آپ بتاؤ کتنے چاہیے آپ کو, آپ بتاؤ ابا, آپ کو ضرورت ہے تو بتاؤ. جب انسان یہ لالچ, اٹ از کالڈ لالچ جو میں بتا رہا ہوں, یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے اندر ہے. یہ کسی کا کاروبار چلتا ہوا دیکھ کے اس کو پیچھے لانے کی کوشش شروع کر دینا, او بھائی تو اپنی محنت کر, اس کو چلنے دے یار, جیسا مرضی جا رہا ہے وہ. میں اپنی بائک ٹھیک کرواتا تھا کسی بندے سے, ایک دن میں نے بائک ٹھیک کروائی, اچھا ایک دن میں گیا تو وہ تھا نہیں, تو دوسرے قریب 7 میں ایک میکینک تھا, اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ تو بند ہے, آپ بتا دو. اس نے کہا مصعب ایک بات کروں آپ سے میں نے کہا جی. کہ اس بندے سے کام میں کروایا کرو, اسٹائل لکھ رہے ہیں, کہہ رہے یہ بندہ ہے نا جس کی شاپ اتفاق سے بند ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ بتانا نہیں کیونکہ میں اس کا پڑوسی ہوں, لیکن آپ چونکہ مسجد کے امام ہوں اور آپ کو یہ لوگ چونا لگا دیں گے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں. دیکھو اس بات کا امکان ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو, بات سمجھ رہے ہیں, جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے نا وہ یہ جو میں بھی کہہ رہا ہوں, امکان ہے کہ وہ میری خیر خواہی میں صحیح کہہ رہا ہو, لیکن بات یہ ہے کہ کہنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں جب مفتی صاحب سے یہ بات کہوں گا تو مفتی صاحب کے پاس کیا دلیل ہے یہ جانچنے کی کہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کوئی دلیل ہے؟ اس کا بھی تو امکان ہے کہ مفتی صاحب تجھے جھوٹا سمجھے کہ اپنے پڑوسی کی دکان بند کروانا چاہ رہا ہے. تو اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں تو ایسے موقع پہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے. خام خام ایک شرری چھوڑ کے چلے جانا. تو میری نظر میں آیا کہ اس کے پڑوسی سے ہی کرواؤں گا, میں اس سے کبھی بھی نہیں کرواؤں گا میں. تو یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے مال کمانے کا. او بھائی وہ اگر غلط بھی ہے یار خود ہی پکڑا جائے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے پتا. یا تو کوئی ایسی بڑی غلطی ہو نا کہ مفتی صاحب تھوڑے دنوں میں وہ آپ کے بائک کے فلاں پارٹس چوری کر کے بھاگ جائے گا امریکہ, کوئی بہت بڑا کوئی نقصان ہو رہا ہو, ایک مبہم بات کر کے چکر میں ڈال دی, اور بتا بھی رہے کہ بتانا نہیں اس کو. میں نے تو خیر نہیں بتایا, انہوں نے لڑیں گے آپس میں. تو یہ آپ کے پڑوسی کے غلط ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے بہرحال یہ غلط ہونے کی
علامت ہے. تو یہ صرف پیسے میں نہیں ہے, عزت میں بھی ہے. عزت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, پیسے کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, شہرت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں. شہرت کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے. جب بھی انسان اخبار میں اپنا نام دیکھتا ہے, لاشعوری خوشی ہوتی ہے, میں اخبار میں آیا ہوں. اللہ کراچی میں کسی کو اخبار میں نہ لے کر آئے. کراچی میں کسی اخبار میں آنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ حضرت کا جنازہ فلاں دن ہو, اس کے علاوہ اخبار میں نہیں آتا بندہ. لیکن اگر پنجاب میں آپ اخبار میں آئے, بھائی میں میری تصویر یہ نیچرل ہے, انسان خوش ہوتا ہے. عزت میں انسان خوش ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں, لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ہمیں عزت دیتے ہیں, وہ ہماری تعریف کرتے ہیں, تو کہیں یہ ریا تو نہیں ہے, اس سے عمل ضائع تو نہیں ہو رہا؟ فرمایا نہیں, یہ تو دنیا میں اجر ہے, آخرت میں اس کے علاوہ ہے. نیک عمل پہ دنیا میں بھی تو عزت ملتی ہے نا, تو یہ تو نیچرل ہے بھائی. عزت بےزتی پہ کون خوش ہوتا ہے؟ تبھی تو اللہ نے عزت کی حفاظت کا حکم دیا نا. لیکن عزت کی ہوس ٹھیک نہیں ہے. جتنی مقدر میں ہے تمیز سے اتنی حاصل کر لو, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. تو لالچ, ہوس, عزت کی کے پیچھے بھاگنا, ان سے وقتی طور پر کچھ چیزیں تو حاصل ہو جاتی ہیں, لیکن سب سے بڑا نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان دل کا سکون برباد. لالچی آدمی کبھی دنیا میں سکون میں نہیں آتا. اسی طرح باس کی چاپلوسی کر کے اس کی نظر میں عزت حاصل کرنا, یہ بھی عزت کی خواہش نہیں ہے, عزت کی ہوس ہے. اتنی باس کی تعریف کرو جتنا وہ نظر آ رہا ہے اچھا, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت غضبناک ہوتے تھے کہ کوئی اپنے بزرگ سے اتنی عقیدت کا اظہار کرے جتنی اس میں ہے نہیں. جتنی عقیدت ہے اتنا ہی اظہار کرو, جتنے وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں اتنا ہی بتاؤ, اتنے لگتے ہیں اس سے زیادہ یہ نہیں کہو کہ اس سے زیادہ نہیں لگتے, بس اتنا بتا دو کہ آپ ہمیں اتنے بہت اچھے, آپ تو میں تو بس ایسا کہ بس میں جان لٹا دوں آپ پہ, میں یہ کر دوں. بھائی تو ڈیٹ مارنے کے لیے آ رہا ہے کسی بزرگ کے ساتھ, تو یہ بھی منافقت ہے. جتنی عقیدت ہے اتنی. حضرت آپ کے بیان سے بہت فائدہ ہوا بھائی, ویڈیو نہ بنائیں ٹھیک ہے. جتنی حضرت بہت فائدہ ہوا آپ کے بیان, بڑا اچھا بیان اگر کرتے ہیں بالفرض آپ کو لگتا ہے بہت اچھا, بہت محبت ہے آپ, کافی. مکھن لگانے کے لیے تاکہ حضرت آپ کو اپنا چہیتا بنا لے. کوئی بھی بڑا آدمی, کوئی آفیسر ہے, ایک فوجی اپنے آفیسر کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے. ہم نے چونکہ دنیاوی اداروں میں بھی کچھ ٹائم گزارا ہے نا, اسکول میں چمچے ہوتے تھے ٹیچروں کے. اسکول میں کیا ہوتے تھے؟ ٹیچروں کے چمچے. ایک ہوتا ہے ٹیچر کا خدمت گزار, یہ اچھی بات ہے, جتنی خدمت کرو اپنے استاذ کے ثواب ملے گا. ایک ہوتے تھے ٹیچروں کے چمچے, بھاگ بھاگ کے کام کرنے, بھاگ بھاگ کے, تاکہ نمبر اچھے آ جائیں. یہ خدمت نہیں ہے بھائی. دفتروں میں تو ہوتا ہے باس کے, آپ کو پتا ہے ویٹ لفٹنگ کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں, خدمت کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہوس ہے بھائی. عزت باس ہے تمہارا, باپ تھوڑی ہے یار, ٹھیک ہے. جاؤ یس عزت دو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس عزت کے قابل ہے اس کو وہ عزت دیا کرو. تو آپ کا باس ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو عزت دیں, آپ تمیز سے بات کریں اس کے سامنے, بدتمیزی نہ کریں, ٹھیک ہے, کافی ہوگی, اتنا کریں. اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. زیادہ زیادہ پہ سر کوئی کام ہو تو بتا دیا کریں. لیکن دفتروں میں آپ دیکھیں وجہ کیا ہے, یہ ترقی کی خواہش نہیں, ترقی کی ہوس, ترقی کی ہوس. تو اللہ ہر قسم کی ہوس سے ہمارے دلوں کو پاک. اسی طرح یاد رکھو, آخری بات, زندگی کی ایک خواہش ہوتی ہے, ایک زندگی کی ہوس ہوتی. زندگی کی بھی خواہش کی جائے گی, ہوس. زندگی کی خواہش جس کے دل میں ہوتی ہے وہ صحت کی فکر کرتا ہے. وہ رات کو 12 بجے بریانیاں پھوڑ کے سوتا, بولو نا, نہیں ہے. لیکن ایک ہے ہوس. اتنے زیادہ وہمی بن گئے ہیں جیسے مائیکل جیکسن بن گیا تھا, کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہا کہ جراثیم نہ ٹچ ہو جائیں. آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ اس کا جھوٹا نہیں پی رہے, آپ کو پتا ہے نہ وہ گٹکا کھاتی ہے, نہ وہ پان کھاتی ہے, نہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈرنک وغیرہ لیتی ہے, دانت بھی صاف ہیں, نہیں کہ جراثیم نہ چلے جائیں.